اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتا ہے، جو حق کی خاطر شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو زندہ فرمایا، حکم دیا کہ انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، یہ جنت میں بھی زندہ ہے، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں شہداء کے فضائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک آیت کو سیکھتا ہے، اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، 100 نفلوں کا اس سے بھی زیادہ اجر پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر یوں لکھی گئی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کے ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ شہداء کے فضائل، اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورۃ آل عمران۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی۔ شہید کی تعریف اور اس کے احکام۔ شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مارکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، اس پر دنیا میں یہ احکام ہیں کہ نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ کفن، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے،
اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ یہ بہار شریعت میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 860۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم اور سفر حج، غرض راہ خدا میں مرنے والا، یہ سب شہید ہیں۔ حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 4 ملاحظہ فرمائیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اس لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میں میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ۔